إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر ارباب علم و دانش، میزبان مکرم، جانشین شہید اسلام، برادر عزیز حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب، رفیق قائد محترم جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام، صدر اجلاس حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، دیگر واجب الاحترام علماء کرام، باب الاسلام سندھ کے روشن ضمیر باسیوں، شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی فرزند اور جمعیت علماء اسلام کے بے لوث اور مخلص کارکن، آپ سب ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں کہ آج شہید اسلام قومی کانفرنس کے عنوان سے معنون اس مبارک تقریب میں اس قدر کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں کہ لاڑکانہ کا میونسپل اسٹیڈیم آج اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے۔ میں جب اسٹیج کی طرف آ رہا تھا تو میرے راہبر نے مجھے بتایا کہ میرے والد گرامی سفیر اسلام علامہ سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری مرتبہ جب لاڑکانہ تشریف لائے تو جناح پارک میں ان کا خطاب ہوا، تو میں نے سوچا کتنا حسین اتفاق ہے کہ میرے والد جب آخری مرتبہ لاڑکانہ تشریف لائے تو ہمارے برادر اسلامی ملک افغانستان میں طالبان تھے اور پاکستان میں مولانا فضل الرحمان تھے، اور آج جب میری پہلی حاضری ہو رہی ہے اس کانفرنس میں تو کتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ آج بھی افغانستان میں طالبان ہیں اور قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ آپ سب حضرات اس دھوپ میں براہ راست آسمان کے نیچے تشریف فرما ہیں، اور میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت مشقت کے ساتھ آپ علماء کرام کے ملفوظات کو سماعت فرما رہے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر مجھے شاکر شجابادی کا وہ حسین تأثر یاد آتا ہے کہ اگر میں آپ کو سناؤں تو انشاءاللہ باقی جتنی محفل ہے آپ اسی تأثر کی لذت میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ سرائکی سمجھ لیتے ہیں نا آپ لوگ؟ جو سمجھتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ واہ صحیح واہ، میں کوئی وہیں تساں اردو چلائے بدے بے۔ شاکر شجابادی آدھے سہیں اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی تاں جزا ملسی۔ یہاں جو مشقتیں اٹھا رہے ہیں، یہاں جو دکھوں سے گزر رہے ہیں، یہاں جو سخت زمین پر کڑپتی ہوئی دھوپ میں بیٹھ کر علماء کے نصائح سن رہے ہیں، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی تاں جزا ملسی، اتھ کیڑے سارے لہوے سے نبی ملسی، خدا ملسی۔ انشاءاللہ آپ کا یہاں آنا اور بیٹھنا ضائع نہیں ہوگا۔ آج عالم ارواح میں علامہ راشد کے والد علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو کی روح خوشی سے جھوم رہی ہوگی انشاءاللہ۔ 2015 میں جیسا کہ میرے بھائی مولانا راشد صاحب نے آپ کو بتایا کہ جب
حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکٹر صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو ان کے ہوش و حواس بیگانہ ہوئے، اور وہ تمام دن انہوں نے وہ اشعار پڑھتے ہوئے گزارے جو اپنے فرزند طاہر ندیم کی شہادت پر انہوں نے خود کہے تھے۔ اور میرا دل چاہتا ہے راشد بھائی کہ میں آج وہ اشعار آپ سب کے حاضر خدمت کر دوں۔ فرمایا یہ ظلم و جور کی دنیا منافقت کا سراب، یہ ظلم و جور کی دنیا منافقت کا سراب، میں اس فریب سے دامن چھڑا کے آیا ہوں۔ گویا یہ علامہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یہ ظلم و جور کی دنیا منافقت کا سراب، میں اس فریب سے دامن چھڑا کے آیا ہوں۔ ہزار شکر مظلوم ہوں ظالم نہیں، میں نسبتوں سے تعلق نبھا کے آیا ہوں۔ خطا کار تھا لیکن وفا کی منزل پر ہوں، سرخ رو کے شہیدوں کے ساتھ آیا ہوں۔ مقام جنت الفردوس تھا نصیب میرا، بس اس کی چاہ میں سب کچھ لٹا کے آیا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، حق تعالی نے ایگریمنٹ کر لیا ان سعادت مند اہل ایمان سے جن میں خالد سومرو بھی شامل رہا۔ معاہدہ ہو گیا رب العالمین کی طرف سے کہ تم اپنا مال لاؤ، تم اپنی جان پیش کرو، میری طرف سے بدلے میں جنت تمہارے قدموں میں آئے گی، تمہیں میری مسکراہٹ مل جائے گی، رضا کے پروانے نصیب ہوں گے۔ لاڑکانہ کے روشن ضمیروں، ڈاکٹر صاحب نے 3 اہداف کو منزل بنا کر زندگی گزاری۔ سب سے پہلا ہدف جنہوں نے انہیں ممتاز کیا تمام علماء میں کہ انہوں نے اللہ کی توحید کی اشاعت میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تمام عمر ہر محفل میں، ہر اجلاس میں، ہر بیان میں وہ لوگوں سے کہلواتے رہے کہ ہم سب کا معبود کون ہے؟ کون ہے؟ اوہو، میں تو سمجھا تھا ڈاکٹر صاحب کا سبق یاد رکھا ہوا ہے آپ نے، کچھ آواز یہاں تک پہنچے تاکہ آپ کے موحد ہونے کی گواہی علماء حشر میں دے دیں۔ ہم سب کا معبود کون ہے؟ صرف اللہ نہیں کہنا، ذرا میرے ابا کا سبق بھی ساتھ ملا لو تو بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ ہی کہنا ہے عزیز دوستو، کیا کہیں گے؟ ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کار ساز و دستگیر و حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ یہ پہلا ہدف تھا ڈاکٹر صاحب کی حیات کا۔ اور دوسرا ہدف جو انہوں نے عمر بھر مقصد بنا کر سامنے رکھا عزیز دوستو، وہ تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی پہراداری اور اصحاب و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کی چوکیداری۔ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تمام عمر ان 2 اہداف کو مشن بنا کر کام کیا۔ اور تیسرا ہدف عزیز دوستو کہ انہوں نے ہر حال میں اپنے قائد، اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے مرشد اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی قیادت میں وطن عزیز پاکستان کو اس کی حقیقی منزل سے ہمکنار کرنے کے لیے سیاسی جد و جہد جاری رکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج
ہم سب کے لیے تجدید وفا کا دن ہے۔ آج ہم سب نے یہاں میونسپل اسٹیڈیم لاڑکانہ میں اپنے قائدین کی موجودگی میں اپنے رب کے ساتھ اس عہد کی تجدید کرنی ہے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک نہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کی شرکت گوارا کریں گے، نہ رحمت عالم کی ختم نبوت کے معاملے میں کسی قسم کی سودا بازی کا حصہ بنیں گے، اور نہ مولانا فضل الرحمان کے سوا کسی اور کو اپنا قائد تسلیم کریں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہو؟ جو وعدہ کرتے ہیں ذرا ہاتھ تو بلند کریں۔ جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہو؟ کون کون رکھتا ہے؟ عجیب، ایک ہی ہاتھ بلند کیا آپ نے۔ میں اس روز جیکب آباد میں تھا، ایک بیان کے دوران واقعہ آیا، میں نے کہا بھائی آپ میں سے کون کون شادی شدہ ہیں؟ سب نے ہاتھ بلند کر دیا۔ میں نے دیکھا دور ایک کونے میں نوجوان کھڑا ہے، اس نے ایک کے بجائے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے کہا بھائی آفرین ہے، قابل رشک ہو تم، ہم سے تو ایک نہیں سنبھل رہی، تم بحمداللہ اس عمر میں دو دو لیے پھرتے ہو۔ کہنے لگا نہیں، دو کہاں ایک کہاں، ابھی تو ایک بھی شادی نہ ہوئی۔ تو میں نے پوچھا ظالم دو ہاتھ کیوں بلند کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی شادی کا شوق بہت ہے نا۔ تو آپ کو کیا شوق ہے عزیز دوستو؟ جنت میں کون جانا چاہتا ہے؟ تو عزیز دوستو، کھلاڑیوں کے پیچھے